وہ سلبرا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، قسمت سے ہے میرے پیر طریقت، تاج شریعت تاج شریعت۔ ان کی تعریف اور تعظیم کرو۔ اچھا گستاخ رسول کی، ٹھیک ہے حضرت، میں گستاخ رسول کی تعظیم اور تعریف کروں، ادب سے نام لوں ان کا؟ نہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں یا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دیوبند مسلک کے ماننے والوں، دیوبند مسلک کے ماننے والے، جو میں یہی کہہ رہا ہوں، مسلک کے ماننے والے سنو، دیوبند کے مسلک کے ماننے والے اشرف علی تھانوی کی وہ جملے کو نکارتے ہیں، تو اس لیے وہ گالی کے جو ہے وہ بنتے ہیں، جواب دار ان پر گالی آ جاتی ہے، کیونکہ تو بھی وہی ہے، تو بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے۔ نہیں میں نے کیا کہا، کیونکہ سبھی علماء دیوبند اشرف علی تھانوی کے وہ جملے کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلط لکھا ہے۔ کون؟ بہت سے علماء دیوبند، بہت سے نہیں، یوٹیوب پر آپ آ کر مناظرے سنا کریے، اس میں جو ہے جو نکارتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے کیا کہ ہر دیوبندی سنو، ہر دیوبندی اشرف علی کے وہ جملے کو نہیں مانتا۔ ہاں تو مگر سنیے میری بات، ہاں نہیں مانتا تو ہم ہر ایک کو گالی بھی نہیں دیتے نا حضرت، جو مانتا ہے کہ وہ صحیح ہے، انہوں نے کہا ہے۔ علماء دیوبند وہابیوں سارا جملہ ایسا آ جاتا ہے نا۔ ہاں تو آپ یوٹیوب پر مناظرہ سنیے، دیوبندی مفتی اور عالموں کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نہیں ویسا بولو بیٹا کہ اشرف علی تھانوی کے ماننے والے دیوبندی وہابی ہو، ایسا بولو۔ ہاں تو ان کے ماننے والے جو ان کی حامی کرتے ہیں انہی کو گالی پڑتی ہے، وہابی دیوبندی ہو، ایسا بولو۔ تو جو مانتے ہیں، جو نکارتے ہیں ان کی عبارت کو، انہی کو صرف گالی پڑتی ہے بس، اور کسی کو سب کو گالیاں تھوڑی دیتے ہیں۔ مطلق دیوبندی وہابیوں کا لفظ آتا ہے نا۔ چلو آپ تو یہ مان گئے نا، جی آپ سنیے، آپ یہ مان گئے نا کہ بھئی اگر گالی دینا ہے تو ایسے حضرت ایسے انسان کو دے سکتے ہیں جو گستاخ رسول ہے۔ نہیں اس کو میں یہی کہا کہ اس کو مطلق یہ مت بولو کہ وہابی ہو دیوبندی ہو کافر ہو، ایسا مت بولو۔ یہ بولو کہ جنہوں نے کفرانہ جملہ لکھا، گستاخانہ جملہ لکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور وہ اور ان کے سپورٹر سارے کافر اور مشرک ہیں، وہی بولتے ہیں نا ہم۔ نہیں بولتے، وہ نہیں، سارے مطلق سبھی کو بول دیتے ہو۔ انگریزی میں اس سے مراد کیا ہے، اردو میں آپ ٹرانسلیشن کریے۔ ان کے ماننے والے بولو، ان کے ماننے والے تمام دیوبند جماعت ہے، تمام دیوبند جماعت ان کے ماننے والے ہی ہے نا۔ لگ جاتا ہے مریدین کا لگ جاتا ہے، تو ان کے ماننے والے بنا مانے تو وہ مسلک میں ایڈ ہی نہیں ہوگا نا آدمی۔ نہیں سارے اشرف علی تھانوی کو بغیر مانے ایڈ کیسے ہوگا آدمی؟ صحابہ کو مانے بغیر صحابہ کی جماعت میں ایڈ کیسے ہوگا؟ اگر تم صحابہ کو مانتے ہو۔ ہم نے یہ کہا کہ اشرف علی تھانوی کے اس جملے کو ہر علماء دیوبند، ہر وہابی نہیں مانتا۔ ارے تو ایسا نہیں چلتا مسلک میں، جو مسلک میں ہم رہ رہے ہیں نا تو ان کا پورا ہم کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب تم مسلک بھی چینج کر دو گے اور ان کی کچھ باتوں کو مانو گے، کچھ باتوں کو نہیں مانو گے تو یہ منفی خیال ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، اشرف علی تھانوی کیا نبی ہے کیا ہم اس کے رہبر ہو جائیں، ہمارا رہبر ہو جائے گا وہ؟ تو اس جماعت کا نام اپنے نام پر لگا رہے ہیں نا، اس جماعت کا نام لگا رہے ہیں، وہاں پر ایڈ ہو رہے ہیں نا کہ ہم دیوبندی ہیں، یہ تو ایڈ کرتے ہیں نا نام۔ وہ نبی نہیں ہے مجھے پتا ہے، بلکہ اس کی تو معافی نہیں ہے توبہ کی۔ یا اللہ، کوئی دیوبندی مسلک کا عالم برا لفظ بولے گا، اس کا جتنا سپورٹر ہے معتقدین ہے اس کے ساتھ اس کے لپیٹ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، کل کو کوئی نیا فرقہ بنے گا، نبی کی شان میں کوئی اور گستاخی کرے گا اور بہت پارسا عبادت گزار دکھے گا، اس میں جو ہے کچھ لوگ امت ایڈ ہو جائے گی، اور فرقے اللہ نے بولا فرقوں میں مت بٹو، مطلب بڑھتے جاؤ اور کچھ باتیں ان کی نہیں مانو لیکن فرقوں میں بٹو، یہ آپ کا مقصد ہے کیا؟ یعنی کچھ باتیں کفریہ عبارت کو نہیں ماننا چاہیے لیکن فرقوں میں بٹنا چاہیے۔ نہیں، ہم نے یہ بات کہا، یہ نہیں کہا، لیکن آپ کی بات کا مفہوم یہی آ رہا ہے نا حضرت کہ فرقوں میں بٹ رہے ہیں تو چلے گا، جیسے ابھی 200 سال ہو رہا ہے دیوبند جماعت کو الگ ہونے، فرقوں میں بٹنے، دور ہونے سنیوں سے، تو انہوں نے اس آیت کو جو ہے ٹکرا دیا اللہ کے قول کو کہ فرقوں میں مت بٹو، یہ بٹ گئے، یہ الگ ہو گئے، بھاگ گئے، دور ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک آیت کے منکر ہو گئے۔ دوسری بات، انہوں نے گستاخانہ عبارتیں شروع کر دی، میں نے یہ کہا گستاخانہ عبارتیں شروع کر دی۔ یا اللہ، میں نے یہ کہا کہ جو علماء دیوبند جماعت ہے، علماء دیوبند جو دیوبندی جماعت ہے، تو جتنے لوگ اشرف علی تھانوی کے گستاخانہ جملے کو مانے گا، سپورٹ کرے گا، یا تو اشرف علی کو مانے گا، اپنا
रहबर माने गا हाँ। सब गुमराह हैं। हाँ, अब बाकी सब नहीं मानेगा वो गुमराह कैसे होंगे? तो नहीं माने बगैर देवबंदी बनेगा कैसे? वो जमात में ऐड कैसे होगा? वो बानी फाउंडर है ना। यानी तुम देखिए, नहीं मानने बगैर, अशरफ अली थानवी को माने बगैर उसकी जमात में ऐड कैसे होगा कि हाँ मैं देवबंदी बन रहा हूँ और आप नहीं मेरी बात यानी सुनो, तुम जमात चेंज करोगे और अकीदा अपने खुद के मुताबिक रखोगे। मैंने क्यों कहा सुनो, मैंने ये लफ्ज क्यों कहा सुनो मेरी बात जी। मैंने बहुतों हजारों उलमाए देवबंद को हमने पूछा और सुना जी कि ये जो जुमला लिखा है तो उनको ये कहिए हमारी शिकायत ज्यादा दिल सुनो। हाँ सुन समझ। हेलो हेलो, आपने नंबर दिया था 9019281708। नहीं, किसको? वो वही आपने मुझे ये नंबर दिया था। नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम बात किया आपसे अब सुबह। सैयद आसिफ अली बोल रहा हूँ मालेगांव से। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए। कॉल आपने कट कर दी। नहीं तो क्या तुम आपने गरम मत होइए, गुस्सा मत होइए, शांति से बात करेंगे तो कुछ इस्लाह होगी उम्मत की। नहीं डॉक्टर कमाल साहब, आप सीखने के लिए देखिए, आप सीखने के लिए मुझसे चाहते हैं कि मुझसे सवाल करने के लिए? जी, अब आप खामोश रहिए, मैं 2 बात बोलूंगा उसके बाद नहीं हमारे बात को जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए डॉक्टर कमाल साहब, कुछ सीखने के लिए बात करना चाहते हो कि सवाल करने के लिए? जी, अब मैं कहूँगा तो आप जरा थोड़ा सा खामोश नहीं हमारे बात को जवाब दो। हाँ तो दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सुनिए मेरी बात। लगे आपको पसंद आई है तो बात करिए, वरना कॉल कट कर दीजिए। सुनिए मेरी बात। तुम आलिम नहीं हो, तुम आलिम नहीं हो। अरे तो जाहिल आलिम से सवाल करता है ना कमाल साहब। हाँ, सवाल नहीं करता है, सीखता है। हाँ तो सीखने को सवाल ही कहते हैं। सीखना सवाल करने के बाद ही शुरू होता है। अगर मुझे कुछ पता नहीं है कि वजू कैसे करते हैं तो मैं सवाल करूंगा, भाई पहले हाथ धोते हैं कि पैर धोते हैं, ये सवाल है, ये जाहिल करेगा, उसका जवाब आलिम देगा, तो आप उससे मुकर रहे हो। नहीं तो सवाल करोगे, सवाल ही करूंगा तो वो सीखना में जब आएगा ना। सुनो, एक जाहिल आदमी को जो आलिम से बात करने का तरीका है उस तरीके से बात करो। चलो बात करता हूँ जी। चलो। तो कुछ तुमने सलाम नहीं किया, पहले तो तुमने सलाम नहीं किया। देखिए, मैंने ऐसा सुना हूँ कि जो 73 जो फिरके हो जाएंगे हमारी उम्मत में। हाँ मैं ऐसा सुना हूँ। नहीं मुसलमान को सलाम नहीं करना, वही बोल रहा हूँ। हमारे नबी आप मुझे समझा दीजिए। देखिए, मेरे जो इल्म में है उसको दुरुस्त कर दीजिए, फिर मैं सलाम शुरू कर दूंगा, ठीक है? अच्छा हाँ बोलो। चलो। हाँ, जैसे कि कुरान में एक आयत है जो आपने सुनाया है अभी मुझे इससे पहले वाली वॉइस में, जी कि तफर्रक़ में। हाँ बोलिए। नहीं सुनो मेरी बात सुनो। अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह के कानून को मजबूती के साथ मिलजुल कर, तमाम मुसलमान मिलजुल कर मजबूती के साथ पकड़े रहो। वला तफर्रक़ू, और आपस में तफरीक पैदा मत करो। जी, आपस में फूट पैदा मत करो। ठीक है। ये अल्लाह ने अपनी कलाम पाक के अंदर फरमाया है। जी, तो इस आयत पर अमल जो है अहले हदीस और देवबंदियों का नहीं है, ये मेरे इल्मों में है। अरे किसी का रहे या ना रहे, मैं उसकी जमानत नहीं लेता हूं। नहीं तो जब अल्लाह ने मेरी बात सुनो। तुम बोलने क्यों नहीं देते हो? आपने कह दिया, मेरा नंबर आया तो शांति से मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आपने कहा कि देवबंदी तो मैं साबित करूंगा ना। अरे तो मैं अपना इल्म सुनिए, जहाँ मैं सुना होगा वो तो सुना होगा ना। सुनो ना, अहले हदीस देवबंदी का जमात गया हूँ का? मैं अहले हदीस देवबंदी को मानता ही नहीं हूँ। तुम तो उस वॉइस में बोल रहे थे कि मैं देवबंदी हूँ। बिल्कुल, कहाँ? अल्लाह अकबर, कहाँ हमने? फारूक रजा से जो बात हुई आपके आला हज़रत फाउंडेशन बम्बई। दोबारा सुनो। हाँ ठीक है, मैं वॉइस आपको भेज दूंगा, वही वाली व्हाट्सएप पर लगे तो। नहीं हमने कहा कि मैं देवबंदी मतलब चालू रखता हूँ। जी वॉइस में है, देखो वॉइस नहीं। दोबारा सुनो। देवबंद से फारिग हो शायद आप? जी नहीं, मैं देवबंद से फारिग नहीं हूँ। देवबंदी मसलब को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा। मसलब को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, मिर्जाई हो गए हो क्या? मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जाई हो गए हो ऐसा? फिर मोहम्मद अली मिर्जाई, मैं किसी मिर्जाई नहीं हूँ। मैं मरते दम तक सुनो। मैं मरते दम तक अपने मसलब को समझने की कोशिश करूंगा जी, और अपने दीन को समझने की कोशिश करूंगा, समझ गए? और सुनो मेरी बात, मैं उस मसलक के आपको हर मसलक के अच्छाई को लेता हूँ। सुनो, हर मसलक के अच्छाई को लेता हूँ
اور جو کمزوری ہے ہر مسلک میں کچھ نہ کمزوری ہے اس کو. تو یہ اچھا آپ عالم صاحب ہو تو یہ حدیث مجھے سنائیے کہ ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوگی، یہ سرکار نے فرمایا ہے. ارے ہمارے سنو، ہمارے رات کے سنو، جبکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک فرقہ ہوگا امام ابو جو حق حنیفہ ہوگا. رحمۃ اللہ علیہ نے سنو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ لو اپنے عالم سے پوچھ لو جی کہ ہمارا فتویٰ حدیث و قرآن سے ملتا ہے تو لینا، ہاں نہیں تو اس کو دیوار میں ٹکرا دینا. ٹھیک ہے، یعنی نہیں لینا. سنو، تو برابر ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو مانتے ہیں. تو اس قول اور کو میں کیا امام ابو حنیفہ سنیے، رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ قول کے میں کمزور فتویٰ ہے، میں اس کو سنیے نہیں لیتا ہوں. سنیے، اس قول میں امام ہاں. ابو حنیفہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹکرا جھٹلا تھوڑی رہے. جو حضور فرما نہیں، رہے ہیں نہیں، پوری انہوں میری نے بات فرمایا. جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ رک جائیے، میں جاہل ہوں تو مجھے سمجھایا کریے. جب ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ جو فتویٰ شریعت سنت اور قرآن کے مطابق ہو اسی کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے. شریعت سنت اور قرآن کے مطابق جو حدیث سرکار نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہو جائیں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا، اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی. اور آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ برائی ہے، تو آپ منکر حدیث ہوئے کہ نہیں؟ میں نے اسی 73 فرقے میں ایک فرقہ برابر رائٹ حق پر ہوگا. سنو میری بات جی وہی 73 فرقہ جو رائٹ ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 رائٹ نہیں ہوگا، ایک رائٹ ہوگا. یا اللہ 73 فرقے میں 72 فرقہ گمراہ ہوگا، جہنمی ہوگا، ایک فرقہ حق پر ہوگا. تو 73 فرقوں کو سلام کرنا چاہیے. تو سنو میری بات، تو وہ جہنمی ہو گئے تو حق پر ہوگا. جو 73 فرقہ جو حق پر ہوگا میں اسی کی تلاش میں ہوں، مرتے دم تک رہوں گا. اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. کیا بولا میں نے؟ کیا میں بولا؟ ہاں، جو حق پر فرقہ ہے میں اسی کی تلاش پر ہوں، مرتے دم تک رہوں گا. یہ آپ نے کہا، اور مرتے دم تک میں اس کی تلاش کرتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی بات. یہ سارے فرقوں سے اسی لیے میں بچ کے رہتا ہوں جی. اور سارے فرقے جتنے ہیں دنیا میں ان کے اچھائی کو لیتا ہوں، اور جہاں کمزوری ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہیں پر آپ اپنی قیاس کے من کے مطابق سامنے والے کو کمزور سمجھتے ہو. جیسے کہ آپ نے، میں پورا بولوں گا، آپ ڈاکٹر صاحب ذرا سا خاموش رہنا. آپ نے اعتراض کیا تھا فاروق رضا اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن بمبئی والے کو کہ آپ گالیاں کیوں دیتے ہو، ایسا آپ کے کہاں شریعت میں کہا ہے؟ گالی بالکل نہیں، گالی دیا ابھی مجھے نہیں دیا آپ نے. میں نے مجھے نہیں کہا، میں نے کہا آپ کا اعتراض. میری بات سنو، میں پہلے گالی نہیں دیتا ہوں. سنو، جب کوئی انسان گالی دے گا تو میں ایک گالی دے گا تو میں اس کو 70 گالی دوں گا. اب میری بات سنیے، آپ نے فاروق رضا سے کیا کہا تھا؟ سنو میری بات. ارے میں کوئی انسان جب ایک گالی دے گا تو میں اس کو 70 گالی دوں گا. برابر ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کی بات کہ آپ نے فاروق رضا سے یہ کہا کہ گالی دینا آپ کی کون سی شریعت میں؟ آپ نے پوچھا نا اس سے. ہاں. اور آپ عالم ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. عالم ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ آپ اگر ان سے پوچھ رہے ہو کہ گالی دینا کون سی شریعت میں، مطلب آپ بخوبی جانتے ہو کہ گالی دینا شریعت کے خلاف ہے. ہاں. اب ایسی حدیث مجھے سنائیے. کسی کو نہیں دیتا ہوں، سنیے نا، کسی کو نہیں دیتا ہوں. نہیں دیتا ہوں. دیتا ہے تو میں اس گالی کا جواب دیتا ہوں. وہی کہہ رہا ہوں کہ گالی کے جواب میں گالی دینا چاہیے، ایسا مجھے آپ اپنی شریعت سے بتائیے. نہیں، میں گالی کے بدلے میں جواب میں گالی دینا اپنی شریعت سے بتائیے. ٹھیک، اس کا جواب دے رہا ہوں. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا. میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ کوئی گالی دے گا تو میں اس کو ایک گالی کا جواب کرتا ہوں. تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. یا اللہ چاہے مجھے اللہ جہنم میں ڈالے. مطلب تم من پر اتر جاتے ہو اللہ کی شریعت کو. ایک ٹائم اگر کوئی تمہاری ذات پر گالی دے کسی انسان تو تم چھوڑ دیتے ہو. میں کسی انسان کو گالی نہیں دوں گا. مطلب تمہاری ذات پر اگر کسی نے انگلی اٹھا دی، گالی دے دی، تو تم شریعت چھوڑ کر ڈائریکٹ گالی گلوچ پر اتر جاؤ گے؟ نہیں، میں اس کو بخشوں گا نہیں. گالی گلوچ پر اتر جاؤ گے؟ میں 70 گالی دوں گا. ایک گالی دے گا میں 70 گالی دوں گا. تو پھر قرآن اور حدیث جو حکم ہے آپ کے لیے، نہیں تمیز سے بات کرتے نہیں، صبر والوں کے ساتھ اللہ یہ آیت کو بھی چھوڑ دے رہے ہو آپ، قرآن اللہ کا حکم چھوڑ دے رہے ہو، صبر توڑ دے رہے ہو. نہیں تو آپ عالم بن گئے نا. متقی نہیں ہوں. ارے میرے بھائی آپ عالم بھی بن گئے. متقی نہیں ہوں. آپ عالم ہے، عالموں پر دین چلتا ہے. سن چکا ہوں. دین عالموں پر چلتا ہے نا.
یا اللہ میں اتنا اگر عالم صبر نہیں کریں گے تو اللہ ان کا ساتھ کیسے دے گا؟ مجھ کو کوئی گالی دے گا میں اس کو 70 گالی دوں گا. تو یہ ذات پر گالی کا جو ہے، ذات پر گالی جو کا مجھے گالی دے گا اس کو 70 گالی دوں گا. تو اس کی حدیث مجھے سنائیے کہ اگر کوئی نہیں آپ حدیث کو رہے گا گالی دے اس کی الٹ میں آپ اس کو 70 گالی دے گا دی، میں اس کو 70 گالی دوں گا. تو ارے آپ میں بتا رہا ہوں اس کی حدیث ہے نہیں ہے. میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہوں سمجھو. کوئی مجھے ایک گالی دے گا میں 70 گالی دوں گا. نوز باللہ توبہ کریے ڈاکٹر صاحب. اب میری بات سنیے، آپ عالم ہو، میں آپ کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی. میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی. میں عالم نہیں ہوں لیکن کچھ حدیث کچھ آیت جانتا ہوں. سے بات کرو، میں تہذیب سے بات کروں گا. جی گالی بکو گے، ایک گالی بکو گے میں 70 گالی دوں گا. ارے سنیے، میں بھی گالی گلوچ کا وہ نہیں ہوں، قائل نہیں ہوں. میں نے ابھی کب سے بات کر رہا ہوں، میرے منہ سے کچھ غلط الفاظ سنا؟ نہیں بالکل نہیں میں کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ضرورت نہیں ہے. مومن بندے کو گالی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک وقت بہت اچھی بات ہے جی، کیونکہ اگر اصلاحی بات کر رہے ہیں تو قرآن اور حدیث ہم لا کر ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں گے. ٹھیک ہے، چلو ڈاکٹر صاحب، اگر میں کسی کو کہوں کہ تو زنا کی اولاد ہے، حرام کی پیدائش، پہلے یہ معلوم کرو میں ڈاکٹر کس چیز کا ہوں وہ معلوم کرو. نہیں آپ میں نام سنا تو آپ جو بھی ڈاکٹر نہیں میں علاج کا ڈاکٹر نہیں ہوں. میں نے قرآن پہ اچھا پی ایچ ڈی ڈاکٹر جی قرآن کے. جی نہیں یہ مت سمجھنا کہ میں علاج کا ڈاکٹر ہوں. نہیں قرآن کے ڈاکٹر ہو آپ. تو آپ نے جو فاروق بھائی پر اعتراض کیا تھا آپ نے کہ گالی دیتے ہو آپ لوگ، گالی سے بات کرتے ہو، ہے نا؟ تو بہرحال وہ ٹاپک دونوں کا چینج ہو گیا، دونوں گرم ہو گئے، بات مکمل طور سے ہو نہیں پائی. اب آپ قرآن پڑھے ہو، ہاں اب میں جی، اور سمجھے بھی ہو، پی ایچ ڈی کرے ہو آپ نے قرآن کی. اب میں آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ تو حرام کی اولاد ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، تو حرام کا نطفہ ہے، زانی ہے، تو زنا سے پیدا ہوا. سنیے نا، اگر سنیے نا میری بات، کیوں بولو گی یہ بات؟ کیوں بولو گی یہ بات؟ پوری بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. اگر میں نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے، حرام خور ہے، حرام کی اولاد ہے، تو یہ گالی ہے. سنیے، یہ گالی ہے یا دعا ہے؟ یہ گالی ہے یا دعا ہے؟ کتنا بڑا گندا جملہ ہے یہ. ہاں تو یہ جملہ گندا ہے تو گالی ہے نا. ہاں گالی ہے، ٹھیک ہے. اب جو قرآن شریف میں ولۃ الزنا اللہ نے الفاظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ گالی ہے، حرام کی اولاد، زنا کی اولاد گالی ہے. یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، ولۃ الزنا. جو میرے رسول کی گستاخی کرے وہ زنا کی حرام کی اولاد ہے، یعنی اللہ گالی دے رہا ہے. یعنی اگر کوئی رسول، سنیے، نہیں مت بولیے، قرآن کے اوپر مت اعتراض کریے. یعنی اللہ اور رسول اور ولیوں کی کوئی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اللہ گالیاں دیتا ہے، یہ مان رہے ہو؟ میں نے آیت دی، آپ کو پیش کیا. میں خود اللہ نے گالی دی. بولتا ہوں جو اللہ کے رسول کے خلاف کوئی گستاخی کرے گا وہ سور حرامی ہے. ہاں تو یہ بھی گالی، اب آپ خود گالی دے رہے ہو جبکہ آپ گالی کے قائل نہیں ہو. میں نے کیا کہا سنو، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ جملہ بولتا ہے یا لکھتا ہے، ہاں بولتا ہے یا لکھتا ہے، وہ سور حرامی ہے. سور حرامی ہے. اب ہم ڈاکٹر صاحب، وہ ولد الزنا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب، اب اللہ کی صفت جو ہے گالی دینا بھی ہے، یہ اب ثابت ہو گیا قرآن سے. ولۃ الزنا پر سنیے، ٹھیک ہے، اب آگے آئیے. اب اللہ تعالیٰ بددعا بھی دیتا ہے، تبت یدا ابو لہب وتب ما. ٹھیک ہے، بددعا بھی دیتا ہے کہ بھائی کسی کو بددعا مت دو، بددعا مت. ہاں یہ اللہ کی سنت ہے. اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس کو ہم برا بھلا بول سکتے ہیں. ہاں بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. اب جو سنی حضرات جن کو گالیاں دیتے ہیں تو کس بنا پر دیتے ہیں، آپ نے تحقیق کی ہے؟ ارے اس کو گالی ذاتی طور پر نہیں دیتے. جیسے آپ کو کوئی گالی دے تو آپ 70 دے رہے ہو، سنی ویسا ذاتی پہ گالی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو گالی دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اٹھ کر آتے ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی. سنو، اشرف علی تھانوی کو گالی دو، عبدالرشید گنگوہی کو گالی دو، انہیں کو دیتے ہیں. اور اگر کوئی ان کا ہمکار آتا ہے کہ ان کو گالی مت دو تو پھر ایک حدیث یہ ہے، وہ گالی بکنے کے لائق ہے، وہ ایسی جملہ لکھتا ہے وہ گالی بکنے کے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی وہ کفر یا جملہ ہے نا جو لکھا ہے، اب اگر اس کے کفر میں کوئی شک کرے اور اس کی حمایت کرے تو وہ بھی اسی کے برابر ہو گیا نا. ارے جو سپورٹر ہے وہ بھی گناہگار ہے، جو سپورٹر ہے وہ گالی اس کو بھی پڑے گی نا.
جو سپورٹ کرنے آ رہا ہے، تو گالیاں سنی اسی کو دیتے ہیں، تمام لوگوں کو نہیں دیتے، جو اشرف علی تھانوی کی یہ حدیث لے کر آئے گا یا روایت، وہاں بھی سنو، وہاں بھی دیوبندی کا لگ جاتا ہے، وہاں بھی دیوبندی کافر ہیں، تو یہی مسئلہ ہے۔ دیوبندی میں سب علماء کرام آ گئے۔ اب آپ آخری ڈاکٹر صاحب آپ آخری بات کی میری اصلاح کر دیجیے۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، ٹھیک ہے؟ اب جو سب فرقوں میں بٹ گئے، یعنی اللہ کا حکم کوئی نہیں مان رہا، جس میں سے کوئی ایک ہے جو فرقوں میں بٹا نہیں، کوئی ایک ہے جو فرقوں میں بٹا نہیں، بٹا کس کو کہیں گے؟ جو نکلتے گئے، یعنی مسلک چھوڑتے گئے، نہیں بٹا ہوا۔ میری بات یہاں بولنے دو، میری ریسرچ بتائیے یہ کہتی ہے، میری ریسرچ اور تحقیق یہ کرتی ہے کہ امت میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے کافر بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سب ہیں، یہودی نصرانی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سب ہیں، یہودی نصرانی بھی، ہاں سب ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے؟ سنو میری بات، امتی کی بات کر رہا ہوں یار، امتی اسی کو کہیں گے جنہوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ نہیں، جو یہ غلط سرکار ہے، کا سور کلمہ گدھا پڑھے، بھی امتی ہے۔ ہاں، ارے سور گدھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا، جو وما ارسلناک الا رحمۃ وہ رحمت للعالمین الگ چیز ہے، اس کو ادھر امتی میں مت فٹ کرو۔ نہیں، امتی ایک الگ چیز ہے اور رحمت ایک الگ چیز ہے۔ اشرف المخلوق، اس دنیا میں جتنے اللہ کی مخلوق ہے، سنو میری بات، اس دنیا میں جتنے اللہ کی مخلوق ہے سارے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یہودی نصرانی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہے؟ نہیں، میری بات کیا، سنو میری بات، یہودی نصرانی گمراہ ہے یا نہیں؟ کائنات کے اندر سنو، اس کائنات کے اس پر اللہ کی رسول کی رحمت ہے، یہ میں مانتا ہوں، رحمت ایک الگ چیز ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن امت وہ گمراہ نہیں ہے، یہودی نصرانی گمراہ نہیں ہے۔ امت کا لفظ صرف انسان پر اطلاق نہیں ہے، سنیے، وہ میں مان رہا ہوں، پتھر بھی درود پڑھتے تھے سرکار پہ، جھاڑ پیڑ پودے اور جانور بھی درود پڑھتے تھے، وہ امتی ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ امتی ہے، جو ایمان لائے گا وہ امتی ہے۔ نہیں، رحمت سب پر رہے گی، امتی سب نہیں رہے گی۔ وہ نہیں ہے، جو ایمان لائے گا وہی امتی ہوگا۔ چلیے پھر ایک حدیث کی اصلاح کر دیں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے ہر امتی کو بخش دینا۔ میرا کہنا یہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے ہر امتی کو بخش دینا۔ آپ کے حساب سے سور بھی ان کا امتی ہوا تو سور بھی معاذ اللہ جنت میں جائے گا، یہودی نصرانی بھی سب جنت میں جائے گے، جہنم خالی پڑی رہے گی، جہنم خالی پڑی رہے گی تمہارے حساب سے؟ نہیں، امتی میں دو حصوں میں تقسیم کرو۔ کیوں؟ ہمارے نبی آپ کیوں تقسیم پہ اتر گئے؟ ابھی تو ایک کر رہے تھے آپ۔ سنو میری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں دو حصوں میں تقسیم کرو۔ ابھی تو آپ ایک کر رہے تھے، آپ دو پر بول رہے ہو حضرت۔ وہی کہہ رہا ہوں، سنو، ایک امتی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، وہ ایک وہ امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو ایمان نہیں لایا وہ بھی امتی ہے، ہاں، لیکن وہ جہنمی ہے، نافرمان امتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ وہ جہنمی امت، لیکن امتی میں اس کو، تو پھر وہ جب جہنمی ہے تو اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں تو سنو میری بات، تو اس میں جو 72 فرقے میں یہودی نصرانی وہ سب بھی آئیں گے نا بیٹا۔ پھر لیکن وہ نہیں، جو لوگ یہودی کے جو انبیاء تھے ان کا حکم تھا وہ انبیاء کا کہ جب محمد آئیں گے تو ادھر آپ جا کر کلمہ پڑھ لینا۔ سنیے، سنیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا، یہاں پر بولنے دو، یا اللہ یہاں پر بولنے دو، یہ 72 فرقہ جو جہنمی کا اللہ فرقہ ہوگا، 73 فرقے ہوگی، ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا، جنتی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس راستے میں ہوں اور میرے صحابہ جس راستے میں ہیں وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ امتی جنتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو امتی ہے، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، سمجھے، کافروں کے مشرکوں کے جتنے ٹولے ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے، مجھے شمار ہوں گے۔ مجھے بولنے دیجیے، ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں میں 72 فرقہ ہوگا، صرف ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے بولنے دیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہ فرما کر چلے گئے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد لکھا ہوا ہے ان کی، تم تو مجھے نصیحت کرنے لگے۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، عالم نہیں ہے تو عالم نہیں تو آپ میری غلطی کو درست کر دینا نا۔ ارے عالم نہیں ہے تو کیا کچھ بھی نہیں سنا ہو؟ ایسا بھی نہیں نا ڈاکٹر صاحب،
कुछ भी नहीं सुना हूँ, ऐसा भी नहीं है ना कि कुछ हदीस कुछ आयतें मुझे मालूम ही नहीं है, एकदम ही पैदा होके थोड़ी आ गया आपके पास। कुछ तो सुना होगा, मैं गलत होऊंगा, आप दुरुस्त करते जाइए। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से ये कह दिया कि आखिरी नबी कोई आने वाला है मोहम्मद, उन पर सब ईमान लाना और उनका कलमा पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कलमा पढ़ना, उनका ईमान लाना, तो वो कन्वर्ट नहीं हुए इधर, ठीक है, तो वो इनके उम्मती नहीं बने। वो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती है ना आज भी जी। उम्मत मोहम्मदी ये जो है वाहिद जुमला है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन से, सुनो मेरी बात, ये जो बुद्ध परस्त है ये भी उम्मती है। नहीं सुनो मेरी बात, आपके हिसाब से तो सूअर भी उम्मती है बराबर। सुनो मेरी बात सुनो जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारे कायनात को बनाने से पहले उम्मती का चलो समझ लिया मैंने, छोड़ो, काम की बात है, काम की बात करता हूँ जी। जैसे गाली देना अल्लाह की सुन्नत कुरान से मैंने आपको साबित कर दिया। हाँ, हदीस में है बद्दुआ देता है अल्लाह, गाली बको जो अल्लाह बद्दुआ देता है, शैतान सुनो ना मेरी बात, ठीक है, शैतान मरदूद को तो गाली बकना ही चाहिए ना। अशरफ अली थानवी ने जो भी इबारतें लिखी है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो कुफरिया जुमला है, वो काफिर हो गए, ठीक है। और उनकी हिमायत में कोई देवबंदी उठकर आता है और सुन्नी उलमाओं को कॉल करे या मुनाजरा करे कि नहीं नहीं उन्होंने ऐसा नहीं, गलत है तुम ये वो, तो उसके कुफ्र में शक लाने वाला भी काफिर है। जो सजा और जो गाली उसको पड़ रही है वो इसको भी पड़ेगी। तो जब भी सुन्नी गालियां देता है हजरत, तो उसी को देता है जो अशरफ अली थानवी, अम्बेटवी, कांदेलवी और ये इन लोगों की जो हिमायत करेगा। नहीं ऐसा जुमला बोलो, फलां के मानने वाले, फलां के मौलवी, ऐसा बोलो जरा। अच्छा, उसको जरा सा उस जुमले को बदल दो। अच्छी उनकी तारीफ और ताजीम करो। अच्छा, गुस्ताखे रसूल की, ठीक है हजरत, मैं गुस्ताखे रसूल की ताजीम और तारीफ करूँ, अदब से नाम लूँ उनका? नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, या अल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ कि जो देवबंद मसलक के मानने वालों, देवबंद मसलक के मानने वाले, जो मैं यही कह रहा हूँ, मसलक के मानने वाले, सुनो, देवबंद के मसलक के मानने वाले अशरफ अली थानवी की वो जुमले को नकारते हैं, तो इसलिए वो गाली के जो है वो बनते हैं, जवाबदार उन पर गाली आ जाती है, क्योंकि तू भी वही है साले, तू भी वही अकीदा रखता है। नहीं मैंने क्या कहा, क्योंकि सभी उलमाए देवबंद अशरफ अली थानवी के वो जुमले को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं गलत लिखा है। कौन? बहुत से नहीं, यूट्यूब पर आप आकर मुनाजरे सुना करिए, इसमें जो है जो नकारते हैं ना वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने क्या किया, हर देवबंदी अशरफ अली के वो जुमले को नहीं मानता। हाँ, तो मगर सुनिए मेरी बात, हाँ, नहीं मानता तो हम हर एक को गाली भी नहीं देते ना हजरत, जो मानता है कि वो सही है, उन्होंने कहा है, उलमाए देवबंद वहाबियों सारा जुमला ऐसा आ जाता है ना। हाँ, तो आप यूट्यूब पर मुनाजरा सुनिए, देवबंदी मुफ्ती और आलिमों का आपके सामने आ जाएगा। नहीं वैसा बोलो बेटा कि अशरफ अली थानवी के मानने वाले देवबंदी वहाबियों, ऐसा बोलो। हाँ, तो उनके मानने वाले जो उनकी हामी करते हैं उन्हीं को गाली पड़ती है, वहाबी देवबंदी हो, ऐसा बोलो। तो जो मानते हैं, जो नकारते हैं उनकी इबारत को, उन्हीं को सिर्फ गाली पड़ती है बस, और किसी को सबको गालियां थोड़ी देते हैं। मुतलक देवबंदी वहाबियों का लग जाता है ना। चलो आप तो ये मान गए ना जी, आप सुनिए, आप ये मान गए ना कि भाई अगर गाली देना है तो ऐसे हजरत ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो गुस्ताखे रसूल है। नहीं उसको मैं यही कहा कि उसको मुतलक ये मत बोलो कि वहाबी हो, देवबंदी हो, काफिर हो, ऐसा मत बोलो। हाँ। ये बोलो कि जिन्होंने कुफराना जुमला लिखा, गुस्ताखाना जुमला लिखा, हाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, हाँ। और वो और उनके सपोर्टर सारे काफिर और मुश्रिक है। हाँ, वही बोलते हैं ना हम। नहीं बोलते, वो नहीं, सारे मुतलक सभी को बोलते हो। अंग्रेजी में इससे मुराद क्या है, उर्दू में आप ट्रांसलेशन करिए। उनके मानने वाले बोलो, उनके मानने वाले तमाम देवबंद जमात है, तमाम देवबंद जमात उनके मानने वाले ही है ना। लग जाता है मुरीदीन का लग जाता है, तो उनके मानने वाले बिना माने तो वो मसलक में ऐड ही नहीं होगा ना आदमी। नहीं सारे अशरफ अली थानवी को बगैर माने ऐड कैसे होगा आदमी? साहबा को माने बगैर साहबा की जमात में ऐड कैसे होगा? अगर तुम साहबा को मानते हो। हमने ये कहा कि अशरफ अली थानवी के उस जुमले को हर उलमाए देवबंद, हर वहाबी नहीं मानता। अरे तो ऐसा नहीं चलता मसलक में, जो मसलक में हम रह रहे हैं ना, तो उनका पूरा हमको लेकर चलना पड़ता है। अब तुम मसलक भी चेंज कर दोगे और उनकी कुछ बातों को मानोगे, कुछ बातों को नहीं मानोगे।
تو یہ منفی خیال ہو جاتا ہے. یا اللہ اشرف علی تھانوی کیا نبی ہے کیا ہم اس کے رہبر ہو جائیں ہمارا رہبر ہو جائے گا وہ؟ تو اس جماعت کا نام اپنے نام پر لگا رہے ہیں نا, اس جماعت کا نام لگا رہے ہیں, وہاں پر ایڈ ہو رہے ہیں نا کہ ہم دیوبندی ہے, یہ تو ایڈ کرتے ہیں نا نام. وہ نبی نہیں ہے مجھے پتا ہے, بلکہ اس کی تو معافی نہیں ہے توبہ کی. یا اللہ کوئی دیوبندی مسلک کا عالم برا لفظ بولے گا اس کا جتنا سپورٹر ہے معتقدین ہے اس کے ساتھ اس کے لپیٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے, کل کو کوئی نیا فرقہ بنے گا, نبی کی شان میں کوئی اور گستاخی کرے گا اور بہت پارسا عبادت گزار دکھے گا, اس میں اس میں جو ہے کچھ لوگ امت ایڈ ہو جائے گی اور فرقے اللہ نے بولا فرقوں میں مت بٹو, مطلب بڑھتے جاؤ اور کچھ باتیں ان کی نہیں مانو لیکن فرقوں میں بٹو, یہ آپ کا مقصد ہے کیا؟ یعنی کچھ باتیں کفریہ عبارت کو نہیں ماننا چاہیے لیکن فرقوں میں بٹنا چاہیے. نہیں ہم نے یہ بات کہا یہ نہیں کہا, لیکن آپ کی بات کا مفہوم یہی آ رہا ہے نا حضرت کہ فرقوں میں بٹ رہے ہیں تو چلے گا. جیسے ابھی 200 سال ہو رہا ہے دیوبند جماعت کو الگ ہونے, فرقوں میں بٹنے, دور ہونے سنیوں سے, تو انہوں نے اس آیت کو جو ہے ٹکرا دیا اللہ کے قول کو کہ فرقوں میں مت بٹو, یہ بٹ گئے, یہ الگ ہو گئے, بھاگ گئے, دور ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک آیت کے منکر ہو گئے. دوسری بات انہوں نے گستاخانہ عبارتیں شروع کر دی, میں نے یہ کہا گستاخانہ عبارتیں شروع کر دی. یا اللہ میں نے یہ کہا کہ جو علماء دیوبند جماعت ہے, علماء دیوبند جو دیوبندی جماعت ہے, ہاں, تو جتنے لوگ اشرف علی تھانوی کے گستاخانہ جملے کو مانے گا, سپورٹ کرے گا, ہاں, یا تو اشرف علی کو مانے گا, ہاں, اپنا رہبر مانے گا, ہاں, سب گمراہ ہیں. ہااں, اب سب نہیں مانے گا وہ گمراہ کیسے ہوں گے؟ تو نہیں مانے بغیر دیوبندی بنے گا کیسے, وہ جماعت میں ایڈ کیسے ہوگا؟ وہ بانی فاؤنڈر ہے نا. یعنی تم دیکھیے نہیں ماننے بغیر, اشرف علی تھانوی کو مانے بغیر اس کی جماعت میں ایڈ کیسے ہوگا کہ ہاں میں دیوبندی بن رہا ہوں اور آپ یعنی تم جماعت چینج کرو گے اور عقیدہ اپنے خود کے مطابق رکھو گے. میں نے کیوں کہا, سنو میں نے یہ لفظ کیوں کہا, سنو میری بات. جی, میں نے بہتوں ہزاروں علماء دیوبند کو ہم نے پوچھا اور سنا جی, کہ یہ جو جملہ لکھا ہے تو ان کو یہ کہیے ہماری شکایت ہے. سنو, ہاں سمجھ گیا میں آپ کی بات. میں علماء دیوبند سے بہت یا اللہ سنو گے تب نا بیٹا, بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے علماء کرام کو میں نے پوچھا کہ یہ جو اشرف علی تھانوی نے یہ جملہ لکھا کہ ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے, ہاں, وہ میں نے وہ یہ جو جملہ لکھا ہے درست لکھا, تو بہت علماء نے کہا کہ انہوں نے جو لکھا ہے بالکل وہ اس جملہ کو لکھنے سے وہ پتہ نہیں اللہ کیا حساب لے گا, انہوں نے غلط لکھا ہے. بولو پتہ نہیں اللہ کیا حساب لے گا, آپ نے علماء سے پوچھا. ٹھیک ہے, یہ عبارت گستاخی والی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ گستاخانہ جملہ کا وہ سپورٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری آپ سنیے تھوڑا. یہ علماء نے قبول کیا کہ وہ گستاخی والی عبارت ہے. ٹھیک ہے, گستاخی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے ذرہ برابر بھی تو وہ زنا کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ 9 عیب گنائے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میرے نبی کی آواز سے بھی کسی نے آواز اونچی کر دی گستاخی میں, یعنی آواز اونچی ہے تو گستاخی والے الفاظ بھی نہیں ہے, گندے سندے چمار گدھے کا علم یہ بھی نہیں ہے, صرف آواز اونچی ہو گئی تو اس کے میں پورے اعمال برباد کر دوں گا اور اس کی توبہ کی اس کو میں ہدایت ہی نہیں دوں گا مرنے تک. یعنی اللہ کی شان, اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بدتمیزی والا جملہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی عمل بھی نہیں ہونا چاہیے, سامنے بھی اور ابھی بھی. ہاں, حرکات و سکنات بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اب انہوں نے جو جملہ کیا تو اللہ کے قول کے مطابق کہ میں اس کے سارے اعمال برباد کر دوں گا اور اس کی توبہ کی ہدایت بھی نہیں دوں گا اس کو, ہے نا. اب جب علماء یہ جانتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول کے لیے یہ کنڈیشن ہے اللہ پاک کے قریب, تو اس کے لیے جو ہے بیانات کنٹینیو دیوبند علماؤں نے چھوڑنا چاہیے کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے, جہنمی ہو گیا, یہ جملہ امت میں کوئی بھی استعمال نہ کرے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ یہاں پر ذرا ڈفرینس ہے, سنو میری بات. تم لوگوں کے سوچ میں اور علماء دیوبند کے ذات پر نہیں چڑھتے. ڈفرینس ہے, نہیں ڈفرینس ہے, ذرا ڈفرینس ہے. سنو میری بات, ذرا ڈفرینس ہے. آپ نے کہا نا, آپ نے کہا کہ توبہ نصیب نہیں ہوگا. ہاں, حوالہ بھیج دوں. آپ نے کہا نا توبہ نصیب نہیں ہوگا, حوالہ بھیج دوں. نہیں حوالہ کی سنا یہ بات. ٹھیک ہے, آپ تو عالم ہو ماشاءاللہ, کوئی بات نہیں. سنو میری بات, تم جس چیز کو سمجھو گے کہ یہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے, ہاں,
हम उसको नहीं समझते। मैं तो 1400 साल की तारीख में सुनते आ रहा हूँ बयानों में कि उनकी तौबा ही कबूल नहीं होगी। मैं मेरी सोच से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, तौबा नसीब नहीं होगी। सुनो, तौबा नसीब नहीं होगी। हाँ, ये अरे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना जुमला कहेगा, हाँ, तो उसकी जो नीयत है, लिखने की जो नीयत है, हाँ, जो नीयत है वही लिखेगा ना, कि नीयत अलग रहेगी, लिखेगा अलग। नहीं, सुनो मेरी बात। कोई हिदायत की नीयत से लिख रहा है मुजतहिद, सुनो मेरी बात। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये भी है, सुनो मेरी बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये भी है, तुम अपने आलिम से पूछ लो। कोई भी मुजतहिद आलिम दीन, हाँ, कोई भी मुजतहिद आलिम दीन, हाँ, अगर अल्लाह की रजा के लिए, अपने नबी की खुशनुदी के लिए लिख रहा है या बोल रहा है, हाँ, लेकिन वो गलत हो गया, हाँ, लेकिन वो गलत हो गया, हाँ, तो भी उसको एक नेकी मिलेगी। तो ये हदीस है ना? ये सही हदीस है। अपने अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपके सामने कुरान पेश कर रहा हूँ। नहीं, मैंने क्या कहा कि अपने उलमा से पूछ लो। हाँ ठीक है, मैं सुन लिया। एक मुजतहिद आलिम के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, जो दीन इस्लाम के लिए इज्तिहाद करता है, हाँ, दीन इस्लाम के लिए काम करता है, तो ये इत्तेहादी के लिए है। अरे सुनो ना मेरी बात, सुनो ना। जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली करमुल्लाह वजू के साथ जंग किया, मालूम है आपको? मालूम है ना, अमीर माविया के मामले में। इज्तिहादी गलती है, इस पर भी उनको एक नेकी मिलेगी। हाँ, सुनिए मेरी बात। जंग करना कैसी बात है, मालूम है ना आपको? सुनिए, तो रसूल से नबी की गुस्ताखियां थोड़ी कर रहे थे, वो जो है समझ में फर्क आने की वजह से वो खड़े हो गए थे एक दूसरे के सामने। वही, हाँ, तो ये समझ में फर्क 1400 साल तक। बात बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, बात बोल रहा हूँ कि समझ में फिर तो वो दीन की शुरुआत थी, वो दीन की शुरुआत थी। सुनो, किसी मुजतहिद को एक समझ में गलत समझ में आ जाती है, वो लिख देता है, बोल देता है, ठीक है। तो ये इस हदीस को मैं मनसूख, उसको एक नेकी मिलेगी, ये हमारा ईमान है। वो तो भी एक नेकी मिलेगी, मनसूख हो रही है कुरान की आयत के मुकाबले में। मेरी बात सुनो, यहाँ पर कंप्लीट करने दो। तो अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है वो जुमला, गुस्ताखाना जुमला, तो एक नहीं है ना, गलत लिखा है, एक जुमला नहीं है ना, उनके कई इबारतें ऐसी हजरत। हाँ, बेशक उन्होंने गलत लिखा है। अब एक बार गलत लिख दिया आदमी ने तो अलग बात है। अगर बार बार तुम अलग अलग तरीके से गधे के बराबर, चार पैर के जानवर के बराबर इल्म है, बेशक गलत लिखा है, तो भी उसको एक नेकी मिलेगी। ये हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही है। ठीक है, ये हदीस है। अब हदीस और कुरान अगर सामने आ जाए तो आप हदीस को लोगे कि कुरान को लोगे? नहीं, कुरान हदीस और कुरान देखो टकरा जाए, हदीस और कुरान टकरा जाए तो आप किसको लोगे, ये मुझे बताइए सिर्फ बस। नहीं, कुरान में सुना, हदीस में साफ है, कुरान में भी साफ है ना, कुरान में तो उससे भी ज्यादा साफ है। मैं बता रहा हूँ जो के लिए उसमें क्या समझना है, समझने के लिए कुरान की तफसीर हदीस है। सुनो, तो उसमें क्या कुरान की तफसीर, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि अगर कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। एक नेकी भी अल्लाह नहीं दे रहे हैं कुरान में, और आप हदीस में एक नेकी दे रहे हो। पूरी दुनिया में कोई भी मसलक का आलिम नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुस्ताखी जिसने भी गुस्ताखी, जो भी गुस्ताखी करे, जानबूझकर गुस्ताखी नहीं किया है। सुनिए, रुजू करना था ना, मरने से पहले रुजू भी तो नहीं किया है उन्होंने, वहाँ पर तौबा भी नहीं किया है। इबारत के आगे तौबा भी नहीं है ना उनकी, कि चलो भाई मुझसे हो गया। कैसे नहीं है तौबा भाई? तुम्हारे और हमारे बीच में अगर कोई अशरफ अली थानवी ने जो गलत जुमला लिखा है उस पर भी उसको एक नेकी मिलेगी, हदीस बता रही है। तो हदीस बता रही है, मैं तो कुरान बता रहा हूँ कि तमाम अमाल बर्बाद हो गए, एक नेकी भी नहीं बच रही, अल्लाह भाई फरमा रहा है। अब तुम कुरान के मुनकिर हो जाओगे डॉक्टर साहब। नहीं, यही तो फर्क है, यही फर्क है। गुस्ताखे रसूल की इजाजत सुन्नी नहीं देता, नहीं, रसूल की गुस्ताखी की जगह सुन्नी नहीं देता। सुनिए, तो यही फर्क है हजरत। एक नवी हदीस याद आ गई, बोलता हूँ। की हदीस सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझो, ठीक है, अपने आलिम से पूछो। ठीक है हजरत, मैं एक हदीस पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मुजतहिद, हाँ वो सुना दिया आपने, 3 बार हो गया। हाँ वो 3 बार हो गया। अब मैं जो सुना रहा हूँ वो सुनिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ाहिर हयात जमाने में कोई रसूल की गुस्ताखी करे तो गर्दन मार देते थे। तो एक मुसलमान और एक काफिर
کھیتی باڑی کے کچھ معاملے ان کے درست نہیں تھے، پانی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر کے جی سنایا، فیصلہ کر دیا تو ایک کافر کے حق میں تھا، مسلمان نے نہیں مانا، تو مسلمان کو حضرت عمر نے مار دیا، وہ تو تلوار کیوں لے کے آیا، مارا؟ تلوار سے ایک اس کو مار نیکی تو دیا۔ تھی نا، انہیں تو غلطی کیا تھا، نبی کا حکم، نبی کا فیصلہ نہیں مانا یعنی کہ گستاخ رسول ہوا، نبی کا فیصلہ نہیں مانا یعنی کہ گستاخ وہ رسول مجتہد ہوا۔ نہیں تھا، وہ مجتہدانہ غلطی نہیں تھی، وہ کون تھا پتا ہے؟ مجتہدانہ غلطی نہیں تھی۔ ہلو وہ کون تھا؟ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے، اس وقت کا مسلمان تھا، وہ مجتہد سے بڑا درجہ رکھتا ہے، مجتہد سے بڑا درجہ رکھتا ہے صحابی، صحابی مجتہد سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اگر نبی کا اگر وہ فیصلہ بھی نہ مانے نا، بھلے گستاخی نہ کرے تو بھی گستاخی حضرت عمر گردن کاٹ دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟